السلام جی، میرا نام ڈاکٹر ذیشان قادر ہے اور میں نے ایوریسٹ اسٹارٹ اپ اسکول بنایا تاکہ پاکستان کو دنیا کا نمبر 1 انٹرپرینور کنٹری بنایا جائے. میں اس وقت ڈاکٹر سعد شفیق کے ساتھ ہوں. یہ نیورو سرجن بھی ہیں اور ان کا جو برین سائنسز ہے اس کے اندر کافی عبور انہیں حاصل ہے. تو ان کے ساتھ میں ایک بڑا اہم جو ٹاپک ہے وہ آج ڈسکس کرنا چاہوں گا. وہ بیسکلی ہے ڈپریشن کا. تو کیونکہ میں اپنے ارد گرد جو دوست ہیں ان کے اندر یہ دیکھتا ہوں کہ نا ڈپریشن جو ہے اٹ از کوائٹ کامن. اور مجھے جو لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں آفٹر سینگ اور ویڈیوز اس کے اندر بھی جو ایک کامن تھیم ہے وہ بیسکلی ڈپریشن کا. تو اس سلسلے میں میری طرف سے جو فیڈ بیک ہے وہ بڑا سمپل سا ہے. یہ ہے کہ ڈپریشن کو کاؤنٹر کرنے کی جو اپوزٹ اسٹیٹ ہے وہ بیسکلی ہیپینیس ہے یا یوفوریا بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. تو جو ہیپینیس ہے اس کی جو سب سے پرانی فلاسفی ہے یہ ایک ایپیکیورس کے نام سے فلاسفر تھا گریک. یہ پریزنٹ ڈے ویسٹرن ٹرکی میں رہتا تھا. تو اس نے جو ہے نا فلاسفی آف ہیپینیس پہ پوری زندگی کام کیا تھا. تو اس کے جو لیسنس تھے وہ بڑے سمپل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 3 مین چیزیں آپ کو چاہیے ڈپریشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ فرینڈز اینڈ فیملی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں آپ کے دوست اور رشتہ دار دور کہیں رہتے ہوں. اس کا یہ کہنا تھا کہ دوست اور رشتہ دار آپ کے نا آپ کے ساتھ رہنے چاہیے. یعنی کہ وہ یہ کہتا تھا کہ آپ جو گھر بنا رہے ہیں نا اس کے اندر اپنے دوستوں رشتہ داروں کے کمرے بنائیں تاکہ وہ وہاں پر آ کے رہیں آپ کے ساتھ. تو ایک تو یہ. سیکنڈلی وہ یہ کہتا تھا کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس بڑی امپورٹنٹ ہے. اور فائنینشیل انڈیپینڈنس اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ بلینئر بن جائیں. اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی بیسک نیڈز ہوں, آپ کے پاس روٹی کپڑا مکان بیسکلی جو ہے نا وہ چیز ہو. اف یو ہیو سم تھنگ ٹو ایٹ, یو ہیو شیلٹر اوور یور پلیس اینڈ یو ہیو کلوز ٹو ویئر, دیٹس بیسک آپ کی وہ اکنامک ریکوائرمنٹس پوری ہوگی. اچھا, پھر تھرڈ چیز جو وہ کہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہر دن کسی خوبصورت جگہ پہ جا کے نا اپنے لائف کی جو پرپز ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے. تو یہ 3 چیزیں جو ہے نا اس کی بیسس پہ ایپیکیورس سیٹ کے ہیپینیس جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. اچھا, یہ جو آج کل جتنی بھی ایڈورٹائزنگ ہے وہ ساری ایپیکیورین فلاسفی کو استعمال کرتی ہے, جتنی بھی ایڈورٹائزنگ ہے گلوبل لیول کی. سو دس از لائک مائی فیڈ بیک. وٹ ڈو یو ہیو سم تھنگ ٹو ایڈ صاحب؟ یار جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے ود ڈپریشن وہ یہی ہے کہ دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز اٹ از آئیڈینٹیفائنگ اٹ. آئی تھنک اس میں یہ ہے کہ ریئلائزیشن ہوگی تو پھر بندہ آگے نیکسٹ اسٹیپ لے سکتا ہے نا. تو اس دن کچھ 4 دوست ہم بیٹھے ہوئے تھے تو یہی بات کر رہے تھے کہ فرسٹلی یو نیڈ ٹو اسٹیبلش کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا یو ان دیٹ سچویشن. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ونس یو ڈو ریئلائز دیٹ دین یو کین موو ٹورڈز ایز یو سیئنگ all the solutions for that problem, which includes a lot of things, but firstly primarily it's insight about the problem. تو انسائٹ ہوگی تو آپ آگے جا کے کچھ کر بھی لیں گے اس کے لیے. تو پھر وہی ساری چیزیں آتی ہیں کہ how nature helps, how being out in the open helps, how talking to a close friend or relative helps, identifying the cause for the depression. All of these 6 odd things do play a role in it. اچھا, اس میں Yeah. میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا ایک کافی فیمس نیورو سائنٹسٹ ہے, پریٹی شور یو نو اباؤٹ ہم ایز ویل, کینیڈا سے جارڈن پیٹرسن. تو انہوں نے کافی پیپرز لکھے ہیں اس فنامنا پہ. تو ان کا جو کہنا تھا وہ یہ ہے کہ اسینچلی 4 چیزیں جو ہیں نا دے آر دا کازز آف ڈپریشن. اور اگر ان 4 کو آپ میڈیکیٹ کر لیں تو نا یو کین ریٹرن ٹو بیس لائن اور اسٹیٹ آف ہیپینیس از ویل. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ سب سے پہلا جو مسئلہ ڈپریشن کا انسان پہ آتا ہے وہ اس کی روٹین ٹھیک نہیں ہوتی. یعنی کہ اس کا جو سلیپ ویک سائیکل ہے نا وہ خراب ہوتا ہے. تو جب یہ سلیپ ویک سائیکل جو ہے نا یہ خراب ہوتا ہے اور کھانا بھی آپ ٹائم پہ نہیں کھا رہے, رات کو 2-3 بجے تک کھا رہے ہیں یا لیٹ آپ 5 بجے جو ہے وہ لنچ کر رہے ہیں شام کو, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے. سیکنڈلی یہ سیٹ کہ جو ہے نا اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے, وچ از کوائٹ سرپرائزنگ, کہ وہ جاب جو ہے بیسکلی اس کی وجہ سے آپ کی کوئی نہ کوئی روٹین بن جاتی ہے. یعنی کہ آپ نے صبح اٹھ کے آفس ضرور جانا ہے. تو اور ایز این انٹرپرینور ایز ویل یو کین ڈو دیٹ. تو وہ ایشو ہے. پھر اس کے بعد اس کا یہ کہنا تھا کہ جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہوتی ان کو بھی جو ہے نا
ڈپریشن جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو وہ بیسکلی یہ کہہ رہا تھا کہ نا جو رومانٹک ریلیشن شپس ہیں دوز آر ویری امپورٹنٹ ٹو کاؤنٹر ڈپریشن. اور آئی تھنک دیٹس اٹ. ڈو یو ہیو سم تھنگ ٹو ایڈ اگین؟ No, that sounds good. What would be interesting would be to get feedback and see what people have to say, and if there are any questions, etc. A lot of times میں نے یہ نوٹ کیا کہ پاکستان میں اور probably other countries as well ہوتا یہ کہ there's a lot of stigma attached to it کہ یہ ہے تو کیسے بات کریں, کیا کہیں, لوگ جج کریں گے اور ایسے ہو جائے گا تو دیکھیے ویسے ہو جائے یہ گا. اصل میں نا صرف ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے, ایون امریکہ اور یورپ کے ہاں. اندر بھی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم ڈپریشن کی بات کریں گے نا کہ مجھے ڈپریشن ہے تو سم ہاؤ یور ویک اور یور پیتھیٹک یا کوئی میجر آپ کے ساتھ مسئلہ ہے, تو اس کی وجہ سے نا لوگ ایکسپریس نہیں کرتے. اب فار ایگزامپل چیسٹر برنارڈ, یہ تو شرٹ کمپنی بھی نہیں یہ وہ ہے یار, سنگر ہے تھی. لنکن پارک کا, اور آڈیو سلیو کا جو تھا بندہ وہ بھی. دیز پیپل ور سفرنگ فرام ڈپریشن اینڈ دے ور ہائڈنگ اٹ, دے ور ناٹ فیسنگ اٹ, اور اس کی بیسس پہ نا دے ایکچولی اینڈڈ اپ کمیٹنگ سوئسائڈ. تو میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کم از کم اگر آپ اسلام کی بات کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر کہ نا میں کسی بھی فرد کو اس کی سکت سے زیادہ نہیں آزماتا, یعنی کہ جو بھی آپ کی سچویشن ہے وہ آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو آپ خود اپنی لائف کے اندر دیکھ لیں, آپ کی زندگی میں پہلے جو مشکلات آئی ہوں گی, جب بھی آپ کو ایسا لگا ہوگا کہ یار یہ مشکل کبھی ختم نہیں ہوگی, وہ ہو جاتی ہے, چاہے پرسنل لیول پہ ہو چاہے پروفیشنل لیول کے اوپر ہو. تو اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو. اور پھر رزق کی جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرماتے ہیں, ہمیں جو ڈپریشن مجھے لگتا ہے نا ایک ریزن ماڈرن ورلڈ میں یہ بھی ہے کہ ہم فار ایگزامپل اپنی گاڑی نا دوسرے کی گاڑی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, اپنا گھر نا دوسرے کے گھر کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, اپنی سیلری دوسرے کی سیلری کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو آزمائش کے لیے جو دیے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھو, اور میرا دیا ہوا رزق تمہارے لیے زیادہ بہتر اور پائندہ رہنے والا ہے. تو آئی تھنک دیٹ سم تھنگ امپورٹنٹ دیٹ وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ از ویل, کہ جو ریلیجس اسپیکٹ ہے وہ بھی آپ کو کافی ہیلپ کر سکتا ہے. اینی تھنگ ایلس؟ That's about it, I guess. As a starter, that's fine. اور آگے پھر we can possibly make a sequel to it. انشاءاللہ See. انشاءاللہ. تو آئی ہوپ یو گینڈ سم تھنگ ویلیبل فرام دس ڈسکشن. اور اگر آپ کو یہ ایشو ہے ڈپریشن کا یا آپ کے کسی جاننے والے کا ہے تو یو کین آلویز کانٹیکٹ اس آن لنکڈ ان, آن یوٹیوب, آن ٹویٹر, اینڈ وی کین آلویز ٹاک ٹو دیم, کاؤنسل دیم اینڈ ہیلپ دیم گیٹ تھرو دس فیز. Yeah. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, ہم اس سے بچتے رہتے ہیں, چھپتے رہتے ہیں, لیکن وہ ہمارے اوپر احاطہ کیے ہوئے. تو اللہ سے دعا کریں اور اسی سے مانگیں اپنے مسائل کے حل, اور وہی آپ کا حامی و ناصر ہے. چلیں, ٹیک کیئر, جزاک اللہ. اللہ حافظ.